بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو اس کی نیت کے بقدر ہی پھل دیا جاتا ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس آدمی نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اس نے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے اندر شمار کی جائے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، ان اعمال کی صلاح اور فساد، ان کا بناؤ اور بگاڑ جو تعلق ہے وہ انسان کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کی نیت جو ہے وہ اچھی ہوگی اعمال خیر کے اندر، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، اور اگر اس کی نیت کے اندر بگاڑ اور فساد ہے، نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری اور دکھلاوا ہے، تو پھر اس عمل کا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں جن کو ہم عادت کے طور پر روزانہ اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کرتے ہیں، ان تمام معاملات کے اندر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور نیت کی اگر اصلاح کر لیں گے تو جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں جو طبعی طور پر کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے دین بن جائیں گے۔ اور اسی طرح کسی بھی عمل کے اندر مختلف نیتیں کی جا سکتی ہیں، ایک سے زیادہ نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر وہ آدمی اس کا رشتہ دار بھی ہے تو وہ اس نیت سے اس کو صدقہ دے، خیرات دے کہ اس کا میرے اوپر حق ہے صلہ رحمی کا، اگر میں اپنے اس بھائی کی مدد کر دوں گا تو اس کا کام بن جائے گا، تو اس کو دوہرا اجر مل جائے گا، ایک صدقے کا بھی اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد کے اندر آنا ہے، آدمی نماز کے لیے آتا ہے، تو اگر صرف نماز کی نیت سے آئے گا تو اس کا اجر ملے گا،
اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور میں مسجد میں جاتا ہوں اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں جائے گا تو یہ ایسا ہے کہ گویا اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کریم ہے، وہ اپنے گھر میں آنے والے کو محروم نہیں رکھیں گے، اس کی ضیافت کریں گے، مہمانی کریں گے، اور میں بھی اس کا امیدوار ہوں، تو فرمایا اس کا بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح گھر سے چلتے وقت یہ بھی نیت کر لے کہ میں مسجد میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے اور باہر کے ماحول میں میرے جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، کانوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، تو مسجد میں جا کر کے میری آنکھ اور میرے کانوں کی، میرے اعضاء کی حفاظت ہوگی، تو اس کا بھی اسے الگ اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ یہ نیت کر لے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور تھوڑا سا پہلے چلے جاتا ہوں اور جا کر کے جماعت کا انتظار کروں گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں جتنا وقت گزارتا ہے تو وہ سارا وقت نماز ہی کے اندر شمار ہوتا ہے، تو مجھے اس وقت کے جو ہے ثواب ملے گا، نماز کا اندر جو ہے میرا یہ وقت شمار ہوگا، تو اس کا الگ اجر ملے گا۔ اسی طرح مسجد میں آتے ہوئے یہ نیت بھی کر لے کہ میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کروں گا، تو جب مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی مانگ لے اور ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے کہ جس وقت تک میں مسجد میں رہوں گا میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اعتکاف کا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح گھر سے چلتے وقت یہ نیت بھی کر لے کہ میں گھر سے وضو بنا کر کے مسجد جاؤں گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو اس کو نفلی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو میں نفلی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے چلتا ہوں، تو یہ بھی اس نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ پھر یہ بھی نیت کر لے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو جتنے بھی قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم کی اوپر سے ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ قدم پڑیں گے اتنی زیادہ اجر ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس نیت سے اگر وہ گھر سے وضو کر کے اور لمبا راستہ اختیار کر کے اور چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر کے چلتا ہے کہ مجھے ہر قدم کے اوپر نیکی ملے، گناہ معاف ہو اور درجہ بلند ہو، اس کا اسے الگ اجر ملے گا۔ تو فرمایا کہ ایک عمل ہے مسجد میں آنا، لیکن اس میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے خوشبو لگا کر کے آتا ہے، اس نیت سے کہ خوشبو لگانا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا پسند تھی، تو اس نیت سے وہ خوشبو لگا کر کے آئے، اور پھر ساتھ یہ نیت بھی کر لے کہ مسجد کا جو ماحول ہے وہ پاکیزہ ماحول ہے اور فرشتوں کا ماحول ہے، تو میں وہاں خوشبو لگا کر کے جاؤں گا تاکہ مسجد معطر ہو اور جس کو خوشبو پہنچے اسے خوشی حاصل ہو، اس کا الگ اجر ملے گا۔ اور ساتھ یہ نیت بھی کر لے کہ اگر میں خوشبو نہیں لگاؤں گا اور میرے ساتھ جو کھڑا ہونے والا ہے میرے منہ سے اگر بدبو اٹھے گی تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ میری غیبت کرے گا، تو اس غیبت سے بچانے کے لیے میں خوشبو لگاتا ہوں، تو اس کو الگ اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں، ایک آدمی جو ہے گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے، اگر وہ اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ بھوک مٹ جائے تو یہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، لیکن اگر اس نیت سے وہ کھانا کھائے کہ میں کھانا کھاؤں گا اور اس کھانے سے میرے بدن کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوگی اور اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت کے اندر لگاؤں گا تو کھانا عبادت بن جائے گا۔ اگر کھانے کو وہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اور الحمدللہ کثیراً پر کھانا ختم کرے گا تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو پیٹ بھی بھرے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے اور اجر و ثواب بھی ملے گا، عبادت جو ہے بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، برش کرتا ہے، اس نیت سے کہ منہ کی صفائی حاصل ہو جائے تو صرف دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے منہ کو صاف کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے
کہ السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسواک کرنا ہے، تو اس کا مسواک کرنا، برش کرنا عبادت بن جائے گا۔ اور پھر اس نیت سے مسواک کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک فرماتے تھے، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، دوستوں سے ملنے کے وقت، نمازوں کے اوقات میں، تہجد کے وقت میں۔ تو اس لیے میں مسواک کرتا ہوں، اور اس نیت سے بھی مسواک کرے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو 70 گنا اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو فرمایا کہ جتنی بھی ہم اعمال کے اندر نیت کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے اعمال بنتے جائیں گے، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، اور اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت جو ہے وہ ہوگی ان اعمال کی۔ تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر منحصر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندہ جس چیز کی نیت کرے گا تو اس کے مطابق جو ہے اس کو نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔